لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حج کے طریق کی تفصیل بتائیں گے. حاجی کو میقات پر پہنچ کر وضو کر کے یا نہا کر خوشبو لگانی چاہیے. ناظرین، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میقات کیا ہے؟ یہ مقامات حج میں سے ایک ہے اور اس کی تفصیل ہم حج سیریز کی گزشتہ ویڈیوز میں بتا چکے ہیں. جو دوست نہیں دیکھ سکے وہ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. بہرحال آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتاتے چلیں کہ میقات حرم کے گرد وہ مقامات ہیں جہاں سے حاجی اپنا احرام باندھتا ہے. حاجی میقات پر پہنچ کر وضو کرے یا نہا کر خوشبو لگائے، 2 صاف بے سلی چادریں پہنے، ایک بصورت تہبند اور دوسری اوڑھ لے. عورت معمول کے لباس میں حج ادا کر سکتی ہے، البتہ حالت احرام کے بعد اپنا منہ ننگا رکھے، لیکن نامحرم سے سامنے کی صورت میں پردہ کر سکتی ہے. اس مناسک حج کے بعد حج کا قصد کرنے والا 2 رکعت نفل پڑھے اور حج کی نیت سے تلبیہ یعنی یہ الفاظ دہرائے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حج کے لیے ان الفاظ کی وہی حیثیت ہے جو نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کی ہے. پس تلبیہ احرام کا ضروری حصہ ہے، اس کے بغیر احرام نامکمل ہے. اس کے بعد انسان محرم اور مناسک حج ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اب محرم کے عشق کا ایک اور امتحان شروع ہو جاتا ہے اور اسے ایسے افعال سے اجتناب کرنا پڑتا ہے جو عام حالات میں اس کے لیے جائز ہیں، مثلا شکار کرنا یا شکار میں کسی کی مدد کرنا، خوشبو یا تیل لگانا، کنگھی کرنا، بال کٹوانا، ناخن کاٹنا، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، سر یا چہرہ ڈھانکنا، ٹوپی پہننا، بوٹ یا موزوں کا استعمال اور مباشرت سے اجتناب کرنا ہے. احرام کی حالت میں جنگ و جدال اور فسق و فجور قابل مذمت فعل ہے. قرآن کریم میں بھی اس حوالے سے ہدایت موجود ہے. اس کے بعد مکہ پہنچنے پر جب خانہ کعبہ کا دیدار نصیب ہو تو نہایت الہا سے نیک مقاصد کے حصول کے لیے دعا کرنی چاہیے اور یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے. اس کے بعد مسجد حرام پہنچے اور استلام کرے. ناظرین، استلام کیا ہے؟ تلبیہ اور تکبیرات کا ورد کرتے ہوئے حجر اسود کو چومنا. اگر یہ سعادت نصیب نہ ہو سکے تو ہاتھ سے ہی چھونا. اگر ایسا کرنا بھی ناممکن ہو تو ہاتھ کے اشارے سے اسے چوم لینا. اس کے بعد حاجی طواف کرے اور بیت اللہ کے 7 چکر لگائے. پہلے 3 چکروں میں رمل یعنی کندھے مٹکاتے ہوئے فخریہ انداز میں چلنا مسنون ہے. ہر چکر میں حجر اسود کا استلام کرے. حجر اسود کے پاس طواف کے اختتام پر مقام ابراہیمی کے پاس جا کر طواف کی 2 رکعت ادا کرے. ناظرین، اس طواف کو طواف القدوم کہا جاتا ہے. اس کے بعد حج کا قصد کرنے والا صفا و مروہ پر سعی کی غرض سے چلا جاتا ہے اور صفا پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر خدا کے حضور دعا کرتا اور بکثرت تکبیر و تمہید و تلبیہ کرتا ہے اور یہی عمل صفا پر پہنچ کر پھر دہراتا اور اسی طریق پر 7 چکر پورے کرتا ہے. اس کو سعی بین الصفا والمروہ بھی کہتے ہیں. ناظرین، 8 ذی الحج کو حاجی مینا میں قیام کر کے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور 9 ذی الحج کی نماز فجر ادا کرتا ہے. یہ حج کا پہلا دن ہے. حج کے دوسرے دن یعنی 9 ذی الحج کو صبح تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. عرفات پہنچ کر ظہر اور عصر کی نمازیں وہاں ادا کی جاتی ہیں. غروب آفتاب تک قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعائیں کی جاتی ہیں. یہ وقوف عرفات ہے جو حج کا اہم ترین حصہ ہے. اگر یہ کسی بھی وجہ سے رہ جائے تو حج نہیں ہوتا. غروب آفتاب کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات سے مزدلفہ روانہ ہو جائیں. مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان و اقامت کے ساتھ عشاء کے وقت میں ادا کریں. رات مزدلفہ میں گزاریں. البتہ خواتین اور معذور افراد آدھی رات کے بعد
مزدلفہ سے مینا جا سکتے ہیں۔ حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحج، ناظرین حاجی مزدلفہ میں نماز فجر ادا کر کے دعائیں کرتا ہے، طلوع آفتاب سے قبل مینا کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور مینا پہنچ کر بڑے یعنی آخری جمرے پر 7 کنکریاں مارتا ہے۔ پہلی کنکری پر تلبیہ پڑھنا بند کر دیتا ہے اور قربانی کرتا اور بال منڈواتا ہے، جبکہ عورت 1 یا 2 مینڈی کینچی سے کاٹ لے۔ نیز اس کے بعد حاجی احرام اتار دیتا ہے۔ اس کے بعد طواف زیارت یعنی حج کا طواف اور حج کی سعی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حاجی مینا چلے جاتے ہیں اور 3 دن وہیں قیام کرتے ہیں۔ حج کا چوتھا اور 5واں دن یعنی 11 اور 12 ذی الحج، حاجی مینا میں قیام کر کے تینوں جمرات پر زوال کے بعد 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ 12 ذی الحجہ کو بھی کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کے بعد اختیار ہے کہ اگر کوئی چاہے تو 13ویں تاریخ کو رمی کرنے کے واسطے مینا میں قیام کرے، اور چاہے تو فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ کی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور 12 کو رمی کے بعد مکہ میں واپس آ سکتا ہے۔ رمی جمار کے بعد 12 یا 13 ذی الحجہ کو بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ یہ طواف ان کے لیے ہے جو مکہ کے باشندے نہیں اور واپس جانا چاہتے ہیں۔ اس طواف کو طواف الصدر یا طواف الوداع کہتے ہیں۔ ناظرین کے ازدیاد علم کے لیے بتاتے چلیں کہ احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت فرائض حج میں شامل ہیں۔ بعض علماء نے سعی کو بھی حج کے فرائض میں شمار کیا ہے۔ ناظرین آج کی ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو حج کی اقسام بتائیں گے۔ حج کی 3 اقسام ہیں: حج مفرد، حج تمتع اور حج قران۔ حج مفرد کا قصد کرنے والا عمرے کے بغیر صرف حج کی نیت کرتا ہے اور اس کا طریق مذکورہ بالا طریق ہی ہے۔ حج مفرد ادا کرنے والے پر قربانی فرض نہیں۔ حج کی دوسری قسم حج تمتع ہے۔ ناظرین تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، اور حج تمتع سے مراد یہ ہے کہ حاجی حج کے مہینے میں حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کر کے عمرے کے ثواب کے حصول کا فائدہ اٹھا لے۔ حج تمتع کا قصد کرنے والا شخص دل میں یہ نیت کرتا ہے کہ عمرہ کر کے مکہ معظمہ میں ہی ٹھہروں گا یہاں تک کہ حج کر لوں۔ اس کا طریق کچھ اس طرح ہے کہ حج کے مہینوں میں میقات سے عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے، پھر بیت اللہ میں پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، جس کے بعد صفا اور مروہ پر سعی کی جاتی ہے اور احرام کو کھول دیا جاتا ہے اور عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ تمام چیزیں حلال ہوں گی جو غیر محرم کے لیے حلال ہوتی ہیں، یعنی عورت کے پاس جانا، خوشبو لگانا اور حجامت کروانا وغیرہ۔ اس کے بعد ماہ ذو الحج کی 8ویں تاریخ کو مکہ سے احرام باندھ کر مینا، عرفات، مزدلفہ میں جایا جاتا ہے، یعنی جو حج کے مناسک ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ حج تمتع ادا کرنے والے کے لیے قربانی دینا ضروری ہے، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر موجود ہے۔ قربانی نہ ملنے کی صورت میں حج تمتع کا قصد کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ 10 روزے رکھے، 3 روزے 7 سے 9 ذی الحج کو اور 7 روزے واپس گھر آ کر پورے کرے۔ ناظرین حج کی تیسری قسم حج قران ہے۔ حج قران کا قصد کرنے والا شخص عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھتا ہے، یعنی دونوں کی نیت کرتا ہے اور مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ ادا کرتا ہے، پھر اسی احرام میں مناسک حج بھی ادا کرتا ہے، اور جس طرح حج اور عمرہ دونوں کا قصد کرتے ہوئے احرام باندھا تھا، 10 ذی الحجہ کو دونوں کا احرام کھولتا ہے۔ حج قران کی نیت کرنے والے شخص پر بھی قربانی دینا لازم ہے، بصورت دیگر 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے حج سے واپسی پر رکھے جاتے ہیں۔ ناظرین کے ازدیاد علم کے لیے بتاتے چلیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری عمر میں یہی ایک حج ادا کیا تھا۔ ناظرین یہ تھا حج کرنے کا طریق اور حج کی اقسام۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسند کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔